سخت حالات میں شہریوں کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول 15 روپے سستا، نئی قیمت 81.58 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 27 روپے 15 پیسے، مٹی کا تیل 30 روپے، لائٹ ڈیزل آئل 15 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ ایک طرف خوشخبری، دوسری جانب عوام پر ایل پی جی بم گرا دیا گیا۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 22 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 1323 روپے، کمرشل سلنڈر کی قیمت 5090 روپے۔ کورونا کی ہلاکت خیزی میں مسلسل اضافہ، ایک ہی روز میں 296 مزید نئے شہری متاثر ہو گئے۔ 47 روز میں کل تعداد 1765 ہو گئی۔ اب تک مرنے والوں کی تعداد 49۔ پنجاب بھر میں 396 نئے کیسز سے مصدقہ مریض 6220، اموات بڑھ کر 106۔ تشویشناک حالت میں مبتلا مریض 27 ہو گئے۔ صحت یابی پر 1850 ہسپتالوں سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بہترین کارکردگی، پنجاب نے تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ IRIS کی سروے رپورٹ جاری، بہترین کارکردگی دکھانے میں سیکرٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ عثمان سر فہرست۔ سروے میں پنجاب کو 48، سندھ کو 29%، KPK کو 12 اور بلوچستان حکومت کو 1% ووٹ ملے۔ پنجاب میں کورونا پر ریسرچ، پنجاب حکومت نے اسرائیلی تنظیم بیت اسرائیل ڈیپونیمس میڈیکل سینٹر ہارورڈ کو تعاون فراہم کر دیا۔ یہودی ریسرچرز کو خصوصی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پروجیکٹ کے لیے پنجاب حکومت کی اسپانسرشپ کا بھی انکشاف۔ ریسرچ میں کورونا کے مریضوں پر کلوروکوئن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن دوا کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ بڑھتے کورونا کیسز پر لاک ڈاؤن میں سختی کا فیصلہ، 24 گھنٹے دورانیے میں صبح 10 تا 11، شام 5 تا 6 اور رات 8 تا 9 بجے ناکہ بندی سخت کرنے کی ہدایت۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 7305 گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بند، 2127 مقدمات درج کیے جا چکے، جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر سیف سٹی اتھارٹیز نے 10 روز میں 45,000 چالان بھجوا دیے۔ بدترین معاشی حالات میں یوم مئی کی آمد، کئی روز سے مزدور بے روزگار، حکومتی امداد نہ ملنے پر شکوہ گنا۔ وزیر اعظم نے مزدوروں کو لاک ڈاؤن سے بچانے اور ان کی فلاح کے لیے بات تو کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کی اجازت مل گئی۔ امریکہ فضائی ٹریفک کے محکمے نے قومی ایئر لائن کو 1 ماہ کے دوران 1 درجن پروازوں کی اجازت دی، جبکہ پاکستان آنے والی ملکی اور غیر ملکی پروازوں میں 2 مسافروں کے اکٹھے بیٹھنے پر پابندی آئے۔ 2 مسافروں کے درمیان 1 سیٹ خالی چھوڑنا ہوگی۔ CAA نے نئی پالیسی مرتب کر دی۔ کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ہیلتھ پروفیشنلز کی تنخواہوں سے بھی ریلیف فنڈز کے لیے کٹوتی۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کا تنخواہ میں 2 دن کی کٹوتی کے خلاف سروسز اسپتال میں احتجاج، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، محکمہ خزانہ کو کٹوتی سے روک دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا مالی بحران مزید سنگین، محکمہ خزانہ نے تمام محکموں کے ترقیاتی فنڈز روک لیے۔ ترقیاتی فنڈز وفاق سے NFC ایوارڈ ملتے ہی بحال کرنے کا اندیا۔ صوبائی حکومت نے پبلک سیکٹر ریسورس اینڈ ریونیو مینجمنٹ پروگرام کے لیے عالمی بینک سے 40 ارب کا قرض لینے کی منظوری دے دی۔ گھر میں راشن ہے نہ مارکیٹس میں کام، چھوٹے تاجروں اور ملازمین کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ حکومت کم از کم آن لائن بزنس کے لیے 1 ملازم کو دکان میں بیٹھنے کی اجازت دے۔ ہال روڈ، شاہ عالم مارکیٹ، اعظم مارکیٹ، منٹ گوبری مارکیٹ کے تاجروں کا مطالبہ، کہتے ہیں لوگ کورونا سے بچے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ لاک ڈاؤن سے معاشی بحران انتہا کو پہنچ گیا۔ ریسکیو 1122 کو موصول ہونے والی 20,000 کالز میں سے 17,000 راشن سے متعلق۔ ڈی جی ریسکیو کا سٹی 42 سے گفتگو میں انکشاف۔ 31 کفالت سینٹر سے احساس پروگرام کے تحت امدادی رقم کی فراہمی، گزشتہ روز مزید 8,714 مستحق شہریوں میں 10 کروڑ 50 لاکھ سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ رمضان کا چھٹا روزہ بھی گزر گیا، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت دور نہ ہو سکی۔ سٹورز پر نہ تو بیسن فراہم کیا جا سکا اور نہ ہی دالیں۔ نجی کمپنی کی کھجوریں بھی مارکیٹ ریٹ سے زائد میں فروخت۔ شہریوں کا حکومت سے ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ T20 میچز کے دوران سیف سٹی اتھارٹی کو فنڈز کا اجرا، محکمہ خزانہ کو اعتراضات کا سامنا۔ قوانین بائی پاس کر کے لا اینڈ آرڈر فنڈ سے گرانٹ جاری کر کے
آڈٹ پیرا سے بچنے کے لیے افسران نے سر جوڑ لیے۔ محکمہ ہائی ایجوکیشن اور طلباء کا احتجاج کامیاب، نیشنل پارک میں فزیکل ٹریننگ کالج نہیں بنے گا۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب نے منصوبہ دوسری جگہ منتقل کرنے پر کام شروع کر دیا۔ منصوبے کے لیے حکومت پنجاب نے 300 ملین روپے منظور کیے تھے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ لیمو 400 سے 500 روپے، آلو اور پیاز 60 سے 70 روپے فی کلو تک فروخت ہوتے رہے۔ کیلے 100 سے 200 سے 200 سے 400 روپے تک فروخت ہوتے رہے، جبکہ مرغی کا گوشت 15 روپے اضافے سے 212 روپے فی کلو ہو گیا۔ شہریوں کا حکومت سے منافع خوروں کے خلاف نوٹس لینے اور ریلیف کا مطالبہ۔ پابندی کے باوجود اراضی سیٹلمنٹ کا انکشاف، غیر قانونی سیٹلمنٹ کی مد میں کروڑوں روپے بدعنوانی کی تحقیقات کا فیصلہ۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے چیف سیٹلمنٹ کمیشن دفتر سے 1974 کے بعد کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ نے بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا نوٹس لے لیا۔ پی ایم آئی یو نے اسکولوں سے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی تفصیلات مانگ لیں۔ اگست 2019 سے مارچ 2020 تک کے بجلی کے بلوں کی تفصیلات 3 روز میں فراہم کرنے کی ہدایت۔ ایف بی آر میں اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے، عاصم مجید خان ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی ریٹیل تعینات، ڈی جی ود ہولڈنگ کا اضافی چارج بھی حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اشفاق احمد 2 نیو چیف کمشنر لارج ٹیکس پیئر یونٹ، سیما شکیل ممبر ایف بی آر ہیڈ کوارٹر تعینات، سید ندیم حسین رضوی کو ممبران لینڈ ریونیو آپریشن تعینات کر دیا گیا۔ کسٹم میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچار، محمد زاہد کھوکھر ڈی جی ٹرانزٹ ٹریڈرز، زیبا ہائی اظہر ڈی جی ڈاٹ کسٹمز تعینات، جبکہ فیض احمد کو چیف کلکٹر کسٹم سینٹرل لاہور، سائمہ شہزاد کو ڈائریکٹر ڈاٹ اور سید اسد رضا رضوی کو ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور تعینات کر دیا گیا۔ لیسکو کا بلال کالونی سب ڈویژن میں گرینڈ آپریشن، متعدد بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ کنیکشنز منقطع کر کے 7 لاکھ یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے۔ اندراج مقدمات کی درخواستیں بھی جمع کرا دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 29واں اجلاس، صوبے میں غیر ضروری اخراجات پر پابندی عائد، کابینہ کی ایل ڈی اے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز میں ترمیم کی منظوری سمیت دیگر امور زیر غور آئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بولے، صوبے میں گڈ گورننس کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، عوام کو سہولت دینے کے لیے سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کا خصوصی بچوں کے لیے مشاورتی بورڈ بنانے کا فیصلہ، خصوصی بچوں کے لیے جدید سہولیات سے مزین جمنیزیم بنائے جائیں گے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن کے اجلاس میں اہم فیصلے، دیہی علاقوں میں خصوصی بچوں کی تعلیم سے متعلق شعور بیدار کرنے پر زور دیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی ڈی ایم اے کا دورہ، سیکریٹری اسٹاف موسیٰ بخاری نے کرونا وائرس احساس پروگرام بارے اقدامات پر بریفنگ دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پی ڈی ایم اے کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ اس موقع پر پی ڈی ایم اے حکام اور افسران بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے انصاف ویلفیئر ونگ تشکیل دے دیا۔ جمشید اقبال چیمہ کی سربراہی میں بحرانی کیفیت سے مستحقین کی مدد کے لیے میکانزم تیار کیا جائے گا۔ ضرورت مند کو زکوٰۃ کمیٹیوں اور بیت المال سے امداد دلائی جائے گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس، پنجاب میں کورونا کے تشویشناک حد تک پھیلاؤ پر اظہار تشویش، حکومت کی کارکردگی مایوس کن قرار، پنجاب اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ، اجلاس میں میڈیا پر بلا جواز پابندیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ عمران خان کورونا کی روک تھام، غریبوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے نیا ہتھ کنڈا اختیار کر لیا گیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی حکومت پر تنقید، میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری پر شدید مذمت، کہتے ہیں شریف خاندان نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے۔ شہباز شریف کی ہدایت پر این اے 124 کے 5000 خاندانوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مجتبیٰ شجاع الرحمان کا تقریر سے خطاب، کارکنان کو بڑھ چڑھ کر فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ہدایت، جبکہ رکن صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد نے پی پی 148 میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔
فرائض کی ادائیگی کے دوران انتقال کر جانے والے پولیس اہلکاروں کی خدمات کا اعتراف سی سی پی او ذوالفقار حمید کی جانب سے 16 مرحوم اہلکاروں کے لواحقین میں خطیر امدادی رقوم کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ ایس ایس پی ایڈمن ملک لیاقت کی اہلکاروں کے واجبات کی بھی جلد ادائیگی کی یقین دہانی۔ سی ڈی او سید حماد عابد کا شہید احمد مبین پولیس لائنز منامہ کا دورہ۔ ڈی ایس پی چودھری شفیق نے سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی۔ سی ڈی او نے پولیس لائن میں صفائی ستھرائی کے اقدامات کو سراہا۔ شیعہ علماء کونسل کے وفد کی ایس پی سیکیورٹی بلال ظفر سے ملاقات۔ رمضان میں مجالس اور یوم علی کی مناسبت سے مشاورت، علماء کی انتظامیہ سے تعاون کی اپیل۔ عبادات کے دوران ایس پی کے مطابق اقدامات کی یقین دہانی۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ منصوبے کی باضابطہ منظوری۔ منصوبے کے تحت اضلاع میں معیاری صحت کی خدمات، غریب گھرانوں کو معاشی اور سماجی طور پر مضبوط بنایا جائے گا۔ منصوبے کی کل لاگت 330 ملین امریکی ڈالر ہے۔ چاول کی ایکسپورٹ ممکنہ طور پر بند کرنے کا معاملہ۔ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی لاہور چیمبر کے عہدیداران کے ساتھ ملاقات۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر علی حسام اصغر کہتے ہیں چاول ملکی ضرورت سے زائد مقدار میں موجود ہیں، حکومت سے چاول ایکسپورٹ پر پابندی نہ لگانے کا مطالبہ۔ اللہ والے ٹرسٹ کا احسن اقدام۔ آئمہ مساجد اور خدام مساجد میں راشن تقسیم۔ ہم خاص اور زیب فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا، جبکہ مرکزی صدر پاکستان نیو اتحاد چودھری آصف خان نیو نے ٹاؤن شپ میں مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ ادھر رہنما پی پی چودھری سجاد نذیر کی جانب سے سروسز اور جناح ہسپتال میں حفاظتی کٹس تقسیم کی گئی۔ لمز یونیورسٹی کے زیر اہتمام لائیو ڈسکشن سیشن کا اہتمام۔ بزنس ایجوکیشن، صنعت اور مارکیٹ کی ضروریات سے کس حد تک ہم آہنگ کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ ماہرین کا بزنس ایجوکیشن کی فراہمی پر زور۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منظور احمد ملک کی آج سالگرہ۔ ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری، نیک تمناؤں کا اظہار۔ اور سابق فاسٹ بالر شعیب اختر وکلاء کے نشانے پر آ گئے۔ وکلاء کے خلاف توہین آمیز گفتگو پر شعیب اختر کو 4.5 کروڑ روپے کا لیگل نوٹس جاری کر دیا گیا۔ لیگل نوٹس ایڈوکیٹ یاور ذوالفقار نے بھجوایا۔ نوٹس میں لکھا بیان سے وکلاء کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، شعیب اختر 14 روز میں وکلاء سے معافی مانگے۔